الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين قدوة الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الهادين المهديين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولجميع أساتذتنا ولجميع أحبابنا ولجميع أصحابنا ولجميع الحاضرين والحاضرات. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات. اللہ اللہ فقیر دوستوں کا بہت شکر گزار ہے جو دوست خدا واسطے دور سے سفر کر کے اس خانقاہ رحیم آباد میں تشریف لائے. آپ آئے دور سے، اللہ آپ کو نور سے بھر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے معمور کر دے. پھر دل چاہتا ہے میں دوستوں کی خدمت کروں. دو خدمتیں ہیں، ایک ہے جسم کی خدمت، روٹی پانی، اس کی بھی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کھانا صحیح ملے اور مناسب ملے. کھانا تو پھر بھی ہر جگہ مل سکتا ہے. اور دوسری خدمت ہے دل کی خدمت، کہ آپ کے دل کو ہم خوراک دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں جو دل کی خوراک ملی ہے وہ خوراک آپ کو کھلائے، آپ کا دل طاقتور ہو جائے، آپ کا دل موٹا ہو جائے، آپ کا دل تر و تازہ ہو جائے، آپ کا دل شیر ہو جائے. شیر دل ہو جائیں آپ، دل کے بہادر بن جائیں، دل کے جری بن جائیں، دل کے مست بن جائیں، دل کے طاقتور بن جائیں. بس جہاں جائیں جو آپ کو دیکھے تو ڈر جائے. شیطان آپ کو دیکھے ڈر جائے، شیطان کے یار آپ کو دیکھ کر ڈر جائیں. بس دنیا کی جو پارٹی ہے آپ کے چہرے کو دیکھ کر ڈر جائیں. پہلوان کو دیکھ کر دنیا کا آدمی ڈر جاتا ہے، لیکن دل کے بہادر کو دیکھ کر شیطان کی پارٹی ڈر جاتی ہے. اللہ کا کوئی دوست اگر آ جائے جو نفس والا آدمی ہے، اس کو دیکھے گا نا ہیبت زدہ ہو جائے گا. اس کے اندر جو طاقت ہے نا، روح والی اور دل والی جو طاقت ہے، اس کے دل کی طاقت سے وہ ہیبت زدہ ہو جائے گا. یہ بھی ایک خدا کی شان ہے. یہ سب خدا کی شان ہے. ظاہری طاقت، باطنی طاقت، یہ سب اس کی صفتیں ہیں، اس کی دین ہے، جس کو چاہے عطا کرے. آپ کو آج ایک آیت شریف سمجھاؤں گا، قرآن سمجھاؤں گا. درس قرآن ہے. ابھی کل میں نے آپ کو ایک حدیث سمجھائی تھی، جتنا ہوا الحمدللہ. ابھی ایک آیت سمجھاتا ہوں، قرآن سمجھاتا ہوں. اس کو سمجھو اور دل میں اتارو اور شیر بن جاؤ. شیر. اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا. حکم کل، اے میرے حبیب آپ فرما دیں، اعلان دیں،
اپنے بارے میں بھی اعلان دے، آپ کے اعلان کو سن کر سب اعلان دیں گے اور سب اس صفت سے متصف ہو جائیں گے۔ اعلان دے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ 4 چیزوں کا نام لیا، لیکن اس 4 کے اندر دنیا آ گئی، اس 4 کے اندر ساری کائنات آ گئی، ہر شے آ گئی۔ بے شک میری نماز، اعلان یہ ہے، بے شک میری نماز اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میں جو اللہ کا ہوں، میں جو اللہ کا ہوں، تو پھر میرا ہر کام اللہ کا ہے۔ میرا دل اللہ کا ہوا، میرا دل اللہ سے جڑ گیا، اللہ کی یاد سے شاد ہوا، اللہ کے ذکر میں دیوان ہوا، تو پھر میرا ہر عمل اس کے لیے۔ میں جو نماز پڑھتا ہوں، یہ نماز اہم کام ہے، انسان کا سب سے بڑا کام ہے، زندگی کا اعلیٰ کام ہے۔ یہ میری نماز بھی نفس کے لیے نہیں، میری نماز دنیا کے لیے نہیں، میری نماز لوگوں کے لیے نہیں، میری نماز عزت لینے کے لیے نہیں، یہ میری نماز صرف رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ سے ایسی یاری کر، اللہ سے ایسی محبت کر، اللہ کو اس طرح اپنا دل دے کہ تیرا دل اللہ کا تو تیرا ہر عمل اللہ کا۔ یہ دل کے ساتھ نماز تو پڑھتا ہے، لیکن یہ تیری نماز نفس کے لیے ہے، یہ تیری نماز دنیا کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے نماز تو نہیں۔ اسلام آپ کو یہ سبق دیتا ہے، قرآن آپ کو یہ سمجھاتا ہے، اور نبی کا اعلان فرمان رحمان سے یہ ہوتا ہے کہ میری نماز اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ ان صلاتی للہ رب العالمین، آسمان کا بنانے والا جو ہے نماز اس کے لیے ہے۔ رب العالمین کیوں کہا؟ للہ کہتا کافی تھا، للہ رب العالمین، سارے جہان، عالم جیسا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں بھی وہی رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، للہ رب العالمین، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین، جس کے لیے میری حمد ہے، جس کی محبت میں ہوں، جس کی تعریف کرتا رہتا ہوں، جس کی حمد و ثنا کرتا رہتا ہوں، جس کے محبت میں ڈوبا ہوا ہوں، ہر وقت اس کو سوچتا ہوں، ہر وقت اس کا سنتا ہوں، ہر وقت اس سے بات کرتا ہوں، جس کی تعریف میں ہر وقت سرشار ہوں، تو میرا ہر عمل صرف اس کے لیے ہے۔ جس نے آسمان بنایا میری نماز اس کے لیے ہے، جس نے زمین بنائی میری نماز اس کے لیے ہے، جس نے سورج چمکایا میری نماز اس کے لیے ہے، جس نے چاند بنایا میری نماز اس کے لیے ہے، جس نے ستارے بنائے میری نماز اس کے لیے ہے۔ اللہ کو پہچان، پھر دل اس کو دے، پھر تیرا ہر عمل اس کے لیے ہو جائے۔ سب سے پہلے نماز کا لفظ کہا، پھر نماز کے بعد دوسرا ہے وَنُسُكِي، نسکی حج کے احکام۔ حج میں جتنے میں عمل کرتا ہوں، حج میں جو کام کرتا ہوں، پتھروں کی وجہ سے نہیں کرتا، شہروں کی وجہ سے نہیں کرتا۔ احرام باندھنا بھی اللہ کے لیے،
طواف کرنا بھی اللہ کے لیے، عرفات جانا بھی اللہ کے لیے، مزدلفہ جانا بھی اللہ کے لیے، منا جانا بھی اللہ کے لیے، شیطان کو کنکریاں مارنا بھی اللہ کے لیے، قربانی کرنا بھی اللہ کے لیے۔ حج کا ایک ایک عمل صرف رب العالمین کے لیے ہے۔ اب 2 لفظ ہو گئے، اب اس کے بعد اب کتنا ہم عبارت لمبی کریں، مختصر بات جامع بات، مختصر اور جامع، اس لیے پھر آگے ایک ایسا لفظ فرمایا جو مختصر جامع ہو اور آخر میں مہر محبت کی مہر لگا دی۔ وَمَحْيَايَ، اور میرا زندگی گزارنا، جینا، محیا بر وزن مفعل، یہ مصدر میمی ہے، مصدر میمی مضاف یا متکلم کی طرف، میرا جینا، جینا من زندگی گزارنا، میں کتنے عبادتوں کا نام لوں، میرا سارا زندگی گزارنا اللہ کے لیے ہے۔ میرا بولنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، میرا دیکھنا اللہ کے لیے ہے، میرا سننا اللہ کے لیے ہے، میرا کاروبار کرنا اللہ کے لیے ہے، میرا 1 روپیہ دینا خرچ کرنا اللہ کے لیے ہے، میرا اٹھنا اللہ کے لیے ہے، میرا بیٹھنا اللہ کے لیے ہے، میرا غصہ کرنا اللہ کے لیے ہے، میرا پیار کرنا اللہ کے لیے ہے، میرا ہر عمل اللہ کے لیے ہے، میرا ہر کسب اللہ کے لیے ہے۔ تو ابھی آپ بتائیں، کیا آپ کا دل اتنا اللہ سے جڑا ہوا ہے، اللہ سے لگا ہوا ہے کہ تیرا ہر عمل عبادت اللہ کے لیے ہے، معاملت اللہ کے لیے ہے، معاشرت اللہ کے لیے ہے، سفر کرنا اللہ کے لیے ہے، اجتماع میں شریک ہونا اللہ کے لیے ہے، زندگی میں جو اخلاق حسنہ کے شعبے سارے اللہ کے لیے ہے، صبر کرنا اللہ کے لیے ہے، ذکر کرنا اللہ کے لیے ہے، بردباری اللہ کے لیے ہے، جو ظاہری عمل صفات حسنہ کے سب اللہ کے لیے ہیں۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے نبی کا اعلان، قرآن اور نبی کا اعلان، یہ ہے اللہ والوں کی پہچان، مسلمانوں کی شان، یہ ہے۔ وَمَحْيَايَ، جب دل میں اللہ کا ذکر آ جائے، اس کا قرب آ جائے، پہچان آ جائے، معرفت آ جائے، پھر عاجزی آتی ہے، اندر میں بندگی آتی ہے۔ جب بزرگی سامنے آتی ہے تو ادھر بندگی آتی ہے، جب عظمت آتی ہے تو ادھر نوڑت آتی ہے، وہ عظمت کے سامنے پھر ادھر نوڑت ہوتی ہے۔ جتنا اللہ کی عظمت کھلے گی اتنا آپ کے اندر عاجزی بڑھے گی، یہ خدا کا نظام ہے۔ جتنی عظمت کھلے گی، اوپر سے اللہ کی بزرگی روشن ہوگی تو اتنا آپ کے اندر عاجزی بڑھے گی۔ جب عاجزی بڑھے گی تو پھر سادگی بڑھے گی، جب سادگی بڑھے گی تو غصہ ختم ہوگا، سادگی بڑھے گی تو پیار آئے گا، جس کو ملے گا مسکرائے گا، کوئی برا کہے بھی پرواہ نہیں کرے گا، یہ بیچارہ سادہ ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کی زبان سے لفظ نکل گیا، نہ اس کو برا کہے گا نہ کسی اور کو شکایت کرے گا۔ ہماری زندگی جھگڑے یہی ہے، جھگڑے، یہ وہ میرا دشمن ہے، اس نے مجھے برا کہا، اللہ کا بندہ برا کہا تو اپنا نقصان کیا، تجھے کیا کیا، تیرے تو گناہ جڑ گئے، تو کیوں پریشان ہے، تو اس میں کیوں اڑا ہوا ہے، تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، تو رب سے باتیں کر، اس سے جڑا رہا، اس کی محبت مشغول رہا، اس کو راضی کر، تیرا بندو سے کیا واسطہ، بندہ اچھا کہے بھی الحمدللہ، برا کہے بھی الحمدللہ، ہمارا بندو سے کوئی واسطہ نہیں۔ سن قرآن، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا
جمیلا۔ اے میرے حبیب، لوگ آپ کو جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، بالکل صبر کریں، آپ ان کو بالکل جواب نہ دیں۔ وَاصْبِرْ، صبر کرو، برداشت کرو، عَلَى مَا يَقُولُونَ، ماں کو عام کر دیا، ماں جو کچھ یقولون، لوگوں کا بولنا آپ کو ایذا دے گا۔ کہتے ہیں کہ کلہاڑی کا زخم اتنا درد نہیں دیتا جتنا برا کہنا زخم دیتا ہے، لوگوں کا برا بولنا تکلیف دیتا ہے، بولنے سے تکلیف پہنچتی ہے۔ لوگ جو کچھ بولیں، جو کچھ کہیں، پرواہ نہ کریں، آپ اپنے رب سے مشغول رہیں اور صبر کریں، برداشت کریں۔ تو میرا پیارا ہے، تو میرا ہے، سب کام میرے لیے کرتا ہے، تو میرا، تیرا ہر عمل میرا، تو پھر میرا حکم تجھے یہی ہے۔ لوگ جو کچھ کہیں پرواہ نہیں کرنا، جواب نہیں دینا، آپ صبر کرنا، میرے ذکر میں مشغول رہنا، جواب میں رب تعالیٰ خود دیتا رہوں گا۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، جو کچھ کہتے ہیں لوگ، آپ برداشت کریں۔ میں اپنی بات تجھے نہیں سناتا، تجھے قرآن سناتا ہوں اور صحیح طریقے سے قرآن تجھے سمجھاتا ہوں۔ یوں نہیں کہنا جو ہمیں قرآن سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے قرآن آیا۔ قرآن نے یہی اعلان دیا، اے میرے حبیب، اے مخاطب، لوگ جو کچھ کہیں آپ کو جواب نہیں دینا، آپ کو صبر کرنا ہے۔ صبر کرنا آپ کا کام ہے، اجر دینا میں رب کا کام ہے، اور دشمن سے بدلہ لینا رب العالمین کا کام ہے۔ اب آزما کر تو دیکھیں، تھوڑا برداشت کر کے تو دیکھیں، صبر کر کے تو دیکھیں۔ بی بی صاحبہ کو بھی صبر نہیں، کبھی شوہر غصہ میں آ جاتا ہے، انسان ہے، تیز بولتا ہے تو بی بی صاحبہ بھی جواب دیتی ہے۔ اے بی بی صاحبہ، صرف شوہر کی بات برداشت نہیں کرنا، پوری دنیا کی باتوں کو برداشت کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ کو برا کہے، آپ کو گالی کہے، آپ کی عزت کے خلاف کوئی بات کرے تو آپ گھبرائیں نہیں، آپ رسول اللہ کے امتی ہیں، ایک کامل پیر کی آپ مریدنی ہیں، آپ کو صبر کرنا ہے، آپ کو برداشت کرنا ہے، آپ کو جواب نہیں دینا، آپ بالکل چپ کریں۔ شوہر بولتا رہے گا، ہے تو غلط، اس کا بولنا ہے تو غلط، تیز ہوتا جائے گا، غصہ کرتا جائے گا، گالی دیتا جائے گا۔ اب سر نیچے کر کے اللہ کو یوں عرض کرتی رہیں، اللہ مجھے بخش، اللہ اس سے بھی زیادہ خراب میں ہوں، اس کے بدلے تو مجھے اجر نصیب فرما، اپنے دوستوں کی لسٹ میں داخل فرما۔ تو رب سے مشغول رہ اور شوہر کو کچھ جواب نہ دیتی رہ، دیکھنا وہی شوہر ایک دن آپ پر راضی ہوگا۔ اگر اس کے نصیب میں بھلائی ہے، وہی تجھ سے پیار کرے گا، وہی تیری تعریف کرے گا، وہی تجھے گلے لگائے گا۔ اگر وہ منحوس ہے، وہ مردود ہے، اللہ کی نعمت سے محروم ہے، تو خدا تعالیٰ قیامت کے دن تجھے کسی ولی اللہ کی بیویوں میں شامل کرے گا۔ قیامت کے دن تجھے وہ مقام ملے گا، آپ کہیں گی یا اللہ، دنیا میں لاکھ گالیاں ملتی تاکہ میرا درجہ لاکھ گنا اور بڑھ جاتا۔ میں تجھے حق بات سمجھا رہا ہوں، آپ کو میں تعلیم دے رہا ہوں۔ اے شوہر، آپ کو بھی صبر کرنا ہے، آپ کو بھی باتوں کو برداشت کرنا ہے، باتوں کو برداشت کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے اگر عرض کیا، حضور یہ یہودی آپ کا نام انہیں رکھا ہے مزمم، استغفر اللہ، ہمارے نبی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے، یہودیوں نے آپ کا نام دشمنی میں، غصے میں آپ کا نام، اصلی نام نہیں، دوسرا نام، دشمن اپنے اپنے نام رکھتے ہیں، انہوں نے آپ کا نام رکھا ہے، عربی میں ہے مزمم، میم ذال پھر میم، وزن بھی برابر، زبر زیر بھی برابر اور نظام بھی برابر، معنی خراب، محمد مزمم، انہوں نے آپ کا نام مزمم رکھا ہے۔ اور مزمم کہہ کر آپ کو برا بھی کہتے ہیں مزمم یوں ہے، فلاں یوں ہے، گالی بھی دیتے ہیں اور برے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ حضور نے پھر کیا جواب دیا؟ تکلیف تو پہنچتی ہے عام لوگوں کی، یار میرا نام بھی تبدیل کیا، پھر مجھے گالی بھی دیتے ہیں، عام لوگ سنے تکلیف ہوگی۔ نبی نے کیا جواب دیا بتاؤ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر سننے کے بعد جواب کیا دیا؟ حضور نے فرمایا وہ تو مزمم کو گالی دیتے ہیں، میں تو محمد ہوں۔ دیکھو اللہ نے مجھ سے گالی کیسے ہٹا دی۔
یہود لوگ تو گالی دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، لیکن مزمم کو برا کہتے ہیں۔ میں مزمم نہیں، میں تو محمد ہوں۔ اللہ نے میرا نام ہی ایسا رکھا، جو میرا نام لے گا میری تعریف ہو جائے گی۔ مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، مجھے غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ عقلی طریقے سے تجھے سمجھاتا ہوں، عقلی طریقے سے جواب دیتا ہوں۔ یہ دانائی کا جواب ہے، فراست کا جواب ہے، بصیرت کا جواب ہے۔ سننے والا بھی خوش ہو جائے، اس کے اندر جو پریشانی ہے وہ بھی دفع ہو جائے۔ کوئی صحابی غصہ میں ہے تو اس کا غصہ بھی ہٹ جائے، حقیقت کھل جائے۔ یہود محمد کو گالی نہیں دیتے، دیتے تو اس کو گالی ہے اپنے خیال میں، لیکن حضور نے فرمایا وہ محمد کو گالی نہیں دیتے، وہ تو مزمم کو گالی دیتے ہیں۔ پتہ نہیں مزمم کون ہے، میں تو مزمم نہیں، میں محمد ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہم ہوتے تو پھر ہم بھی گالی دیتے اور اٹھ کر لاٹھی اٹھاتے، اس کو جا کر کہتے کیوں گالی دیتے ہو؟ وہ اگر کہتا میں تو آپ کو گالی نہیں دیتا، میں مزمم، پھر بھی ہم کہتے نہیں، مزمم تو میرا نام رکھا ہے نا، تو مجھے گالی دیتا ہے، ابھی اپنے آپ کو نکالتا ہے، پھر ہم اس کو گالی دیتے۔ استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھیں، طریقہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ اس کی امی جان بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے اس بیٹے کو 10 سال کی عمر میں مدینہ شریف میں حضور کے حوالے کر دیا۔ یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، آپ کے حوالے کرتی ہوں، یہ آپ کا خدمت کرے گا، آپ کی نصرت کرے گا، دین سیکھے گا اور لوگوں کی خدمت کرے گا، یہ آپ کا خادم ہے، جو آپ چاہیں اس سے کام لیں۔ حضور خوش ہوئے، فرمایا بہت اچھا، اللہ آپ کو اجر دے، اللہ انس کو کامیاب کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں نے 10 سال گزارے۔ 10 سال اماں نے مجھے جو حضور کے حوالے کیا، تو حضور کی زندگی مبارک میں 10 سال میں نے حضور کی خدمت میں گزارے۔ 10 سال میں مجھے ایک بار بھی حضور نے نہ گالی دی، نہ جھڑکا، نہ برا بھلا کہا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں، 10 سال گزر گئے، 10 سال میں ایک بار بھی مجھے نہ گالی دی، نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے یہ لفظ کہا کہ کیوں یہ کام کیا۔ یہ 3 انداز ہے، ایک ہے گالی، دوسرا جھڑکنا، اور دوسرا ہے تیز لہجے میں بولنا۔ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ یہ بھی ایک لحاظ سے جھڑکنا ہے، لفظ تو صحیح ہے، اس کو یوں کو یہ کام کیوں کیا ہے، کیا وجہ؟ نرم لہجے میں تو پھر صحیح ہے، اگر تیز لہجے میں تو پھر تھوڑا دوسرے کو دکھ ہوتا ہے کہ یہ مجھے کیوں کہتے ہیں، کیوں کیا؟ ما سبنی وما قہرنی وما قال لی لما فعلت هذا او کما قال رسول اللہ۔ نہ مجھے گالی دی اور نہ مجھے جھڑکا اور نہ یہ جملہ استعمال کیا کہ یہ کام کیوں کیا۔ کمال ہے یہ دل جو خدا سے جڑا ہوا ہو، اتنا بنا ہوا ہو، محفوظ ہو، محفوظ ہو۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ یہ محبوب وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، اپنے نفس کی خواہش سے بات نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تعریف کرتے، اللہ یہ وہ پیغمبر ہیں جو نفس کی خواہش سے بات نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى، اس کا نفس اتنا مردہ ہے، نفس کو ہٹا دیا، پائمال کر دیا، دل کو زندہ کیا، اللہ کی معرفت سے روشن کیا، اللہ کے نور سے بھر دیا۔ جو لفظ زبان سے نکلے گا تو نفس کی وجہ سے نہیں نکلے گا، جو لفظ نکلے گا خواہش سے نہیں نکلے گا، جو لفظ نکلے گا دنیا کی وجہ سے نہیں نکلے گا، جو لفظ نکلے گا تو اللہ کی طرف سے نکلے گا۔ ایسے بھی اللہ کے محبوب ہے، سنو آیت۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نہیں بولتے نفس کی خواہش سے۔ زیادہ ذکر کریں، زیادہ مراقبہ کریں، عاجزی کر کے نفس مرے۔ پھر آگے اور وضاحت کر دی، إِنْ هُوَ إِلَّا
إلا وحی یوحا، نہیں ہے اس کا بولنا، ہوا کا مرجع وہ مادہ ہے نطق، وما ان ہوا ان نافیہ، نہیں ہے بولنا الا مگر، بالکل اور کچھ بھی نہیں، حصر کر دیا، حصر نفی اور الا میں حصر کر دیا، نہیں ہے اس کا بولنا مگر اللہ کی طرف سے، اوپر سے وہی آتی ہے، وہی کی بہت سی قسمیں ہیں، وہی جلی ہے، وہی خفی ہے، وہی الہام ہے، وہی القاء ہے، وہی رضائے الہی ہے، جو رب چاہے اندر میں ڈال دے وہی ہے، بہت سی قسمیں ہیں، جو میں اللہ اس کے دل میں ڈالوں گا یار وہی بولتے رہیں گے۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں دنیا میں، اللہ سبحان اللہ۔ حضرت انس، بعض روایت میں، مسلم میں یہ نہیں، مسلم شریف میں اتنا میں نے پڑھا جو ابھی بیان کیا، بعض اور روایتوں میں ہے وہ بھی بیان کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دفعہ میرے دل میں خیال آیا اللہ کے محبوب مجھے کبھی جھڑکتے بھی نہیں، کبھی جھڑکیں تو صحیح، تھوڑا مزہ تو لوں جھڑکنے کا۔ ہاں سی، اللہ کے پیاروں کا جھڑکنا، سبحان اللہ، جھڑکنے کا عاشق کو مزہ آئے گا نا، ابھی کھوٹے کو کیا جھڑکنے کا مزہ آئے، کھوٹا سچا بن پھر محبوب کے جھڑکنے کا مزہ لے۔ سائیں نے مجھے جھڑکا، پھر پیر تھوڑے ہیں، بیعت توڑ دی، بھاگ گیا۔ ہاں جی، یہ بھی مرید ہے، یہ مرید اللہ کا بندہ۔ پیر لینے کا مقصد تیرے دل کو بنانا ہے، نفس کو مارنا ہے، کام تو پیر کا یہی ہے۔ تو نے پیر کی کسوٹی غلط بنائی، پیر کو چیک کرنے کا جو آلہ ہے نا، چیک کرنے کا آلہ ہے کسوٹی، آپ نے کسوٹی غلط بنائی، ناقص کو کامل سمجھا اور کامل کو ناقص سمجھا، کامل کو چھوڑ کر ناقص کی بیعت ہو گئی۔ استغفر اللہ، یہ ہے اپنی سوچ، یہ ہے اپنا دماغ، یہ پرواہ نہیں، کامل کو پرواہ تو نہیں، کامل تو بندہ ہے، کامل تو بندگی کرے گا، کامل تو اپنا کام کرے گا، تیرا آنا جانا وہ تو اللہ کی طرف سے سمجھے گا، وہ تیرا نصیب ہے، تیری قسمت ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن نقصان تو تیرا، بے سمجھی کی وجہ سے 10,000 کی گھڑی دے دی، 10 روپے کی کلفی لی، بے سمجھی۔ اللہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ مجھے دل میں خیال ہے نبی نے کبھی جھڑکا نہیں، کبھی جھڑکے تو صحیح، جھڑکنے کا مزہ تو لے۔ حضور نے مجھے فرمایا جاؤ فلاں آدمی کو بلاؤ یا فلاں کام کر کے آؤ، کبھی حضور حکم کرتے تو فلاں آدمی کو بلاؤ یا فلاں کام کر کے آؤ، میں گیا، روانہ ہوا، پھر دل میں خیال آیا آج یہ کام نہ کروں، تھوڑا حضور جھڑکے مجھے تاکہ تھوڑا مزہ تو آئے جھڑکنے کا۔ روانہ ہوئے، سوچ رہے ہیں کہ ابھی آج یہ کام کرنا نہیں ہے، کروں گا نہیں تو ناراض ہوں گے نا، میں نے جو آپ کو بھیجا کیوں کام نہیں کیا، بتایا بھی نہیں، کام بھی نہیں کیا، تھوڑا جھڑکے گا تو صحیح۔ میں جو گیا تو کام نہیں کیا، وہ کچھ آدمی کھڑے تھے ان کے پاس رک گیا، وہ دیکھ رہا تھا ان کا تماشا بھی، دیر جو ہو گئی، دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا، پیچھے سے آ کر میرے سر کو پکڑا، میرے سر پر ہاتھ رکھا، میں نے جو ایسے چہرہ جو پھیرا دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ حضور نے مجھے جھڑکا نہیں، برا بھلا کہا نہیں، ناراض نہیں ہوا، مسکرایا، فرمایا انس آپ کو بھیجا تھا کام کے لیے، آپ کام کے لیے نہیں جا رہے، بیچ میں کھڑے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، فرمایا کوئی بات نہیں، پھر بھی مجھے نہیں جھڑکا۔ میں جو چھوٹا تھا، کبھی جھڑکنا پڑتا ہے، جھڑکنا بھی پڑتا ہے، جھڑکنے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، جھڑکنے کے بھی بغیر کام نہیں بنتا، مجبوری ہوتی ہے کبھی کبھار، لیکن جو خود فطری تقاضا میں مجبور ہے تو فطری تقاضا کے مجبور کو جھڑکنا بھی اچھا نہیں۔ تیرا کمال یہ ہے کہ اس کے فطری تقاضا کو دیکھ لیں کہ یہ عمل اس کے کس انداز سے ظاہر ہوا ہے، اس کی مجبوری ہے، فطری تقاضا ہے، جان بوجھ کر ہے، ضدیت ہے، نفسانیت ہے، شیطانیت ہے۔ آپ اس کے عمل کی وجہ دیکھ لیں، اس بیماری کی تشخیص کریں کہ بیماری آئی کہاں سے ہے، بیماری کی جڑ کیا ہے، بیماری کی وجہ کیا ہے، پہلے تشخیص کریں، جڑ پہچان لیں، جڑ کو پکڑ کر پھر علاج شروع کریں۔ اگر جڑ نہیں پکڑ
پکڑیں گے، مادہ کو نہیں جانیں گے، تشخیص کامل نہیں کریں گے، ٹیسٹ اصلی نہیں کریں گے۔ آج کل ٹیسٹ کا زمانہ آیا، جو بھی بیمار کرے ٹیسٹ کرو کہ وجہ کیا ہے، ملیریا ہے، ٹائیفائڈ ہے، یا کوئی اور مچھر والی بیماری ہے، کون سی بیماری ہے، پہلے ٹیسٹ کرنا ہے، پہلے چیک کرنا ہے، پہلے ایکس رے کرنا ہے، پہلے مختلف طریقہ سے اصل کی پہچان پیدا کرنی ہے، اس کے بعد علاج شروع کرنا ہے۔ یہی اچھا طریقہ ہے، یہی کامیاب طریقہ ہے، اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ تو اللہ کے نیک بندے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو غلط کام کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اندر ضد ہے، اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر دنیا کی محبت ہے، اس کے اندر مغروری ہے، اس کے اندر سادگی ہے، اس کے اندر بے عقلی ہے، اس کے اندر بچپنی ہے۔ وجہ دیکھیں گے، اگر وجہ سادگی ہے تو معاف کرتے ہیں، اگر وجہ میں وہ صفت بے اضطراری ہے، صفت کے اندر طبعی تقاضا ہے، اس کی فطری تقاضا ہے، تو درگزر کرتے ہیں کہ یہ تقاضا فطری کی وجہ سے عمل ظاہر ہوا ہے، غصہ کے قابل نہیں، جھڑکنے کے قابل نہیں۔ اس کی مشہور مثال یہ ہے، دو بیویاں ہوں تو ایک بیوی دوسری بیوی کو برداشت نہیں کرتی، اگر اس کو پتا چلے کہ شوہر نے اسے پیار زیادہ کیا، اس کو سامان زیادہ دیا، کپڑا زیادہ دیا، پیسے زیادہ دیا، کچھ عمل بہتر کیا، تو اس بیوی کو دکھ ہوتا ہے، اس دکھ کی وجہ سے اس کی زبان سے غلط لفظ نکلتے ہیں، تو اس غلط لفظوں کو سوچیں گے عموماً فطری تقاضا ہے کہ کوئی سوگن دوسرے سوگن کو برداشت نہیں کرتی، برداشت نہ کرنے کی وجہ سے چند لفظ نکلتے ہیں۔ فطری تقاضا میں اگر کوئی لفظ نکلے تو آپ کو صبر کرنا ہے، آپ شوہر ہیں، آپ مرد ہیں، وہ مجبور ہے، وہ اپنی طبعی تقاضا پر لاچار ہے، وہ جب مجبور ہے طبعی تقاضا پر لاچار ہے تو وہ عمل اس سے ضرور ہوگا، وہ مجبوراً ضرور ظاہر ہوگا۔ تو ایک آدمی مجبور ہو ایک صفت پر اور آپ غصہ کریں، آپ تیز ہو جائیں، آپ جھڑکیں، تو یہ آپ کی بے سمجھی ہے، یہ آپ کی بے عقلی ہے، حکمت کی کمی ہے، دانائی کی کمی ہے، آپ کے ولایت کی کمی ہے، قرب خداوندی کی کمی ہے، صفات حسنہ میں کمال کی کمی ہے۔ اگر آپ کے اندر صفات حسنہ کا کمال ہوتا تو آپ صبر کرتے، اس کی فطری تقاضا کو جانتے، اس کی طبعی حالت کو پہچانتے، اس کی طبعی حالت کے موافق اس سے عمل کرتے۔ ایک اور مثال سنیے، ایک آدمی ہے بیچارہ بے ہوش ہو گیا، بالکل بے ہوش ہے، بے ہوشی میں وہ غلط بولتا ہے تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آدمی آپ کہیں گے یہ بے ہوش ہے، بے ہوشی میں بولتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ بے ہوش ہے، دماغ اس کا کام نہیں کرتا، اس کو غشی ہے، جنون ہے، یا عطف ہے، یا کسی بھی قسم کا دماغی مرض ہے، اب وہ بے ہوش ہے، تو بے ہوش جب بولے گا تو آپ کو دکھ نہیں ہوگا، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ اب وہ مجبور ہے، بے ہوشی کی وجہ سے بولتا ہے۔ جس طرح بے ہوش پر تجھے غصہ نہیں آتا تو اسی طرح فطری اصلی تقاضا پر جو عمل ظاہر ہو اس پر بھی آپ کو غصہ نہیں کرنا۔ غصہ کریں گے گھر بگاڑ دیں گے، غصہ کریں گے تو نقصان کریں گے، غصہ کریں گے اپنے کمال کو ختم کر دیں گے۔ یہ سب باتیں حدیث میں ہیں، جو آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ سب حدیث میں ہیں اور سب قرآن میں ہیں۔ میں ایک ایک بات کے لیے آپ کو قصہ جو سناؤں پھر تو وقت لگ جائے گا، سمجھداروں کے لیے میری باتیں بھی کافی ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، میرا مقصد یہ ہے کہ دل بناؤ پھر انسان بناؤ، دل بناؤ پھر انسان بناؤ، اچھے انسان۔ نبی کا کام اچھی زندگی گزارنے کا درس ہے، نبی آئے اچھی زندگی گزارنے کا سبق دیا، نبی کا کام اچھی زندگی گزارنے کا سبق دینا ہے، اچھی زندگی گزارنے کا درس دینا ہے، اللہ کی عظمت کو دل میں ڈالنا ہے، لوگوں کی رحمت و شفقت کو دل میں ڈالنا ہے۔ آپ کو دو کام کرنے ہیں، اللہ کی بزرگی کو دل میں رکھنا ہے اور لوگوں پر رحمت و شفقت کا معاملہ کرنا ہے۔ جس آدمی میں یہ دو صفتیں آ جائیں، اللہ کی عظمت آ جائے اور لوگوں کی رحمت آ جائے تو اس کو ولایت مل جائے۔ تو بات حدیث صحابی روایت کرتے ہیں، میں عربی بدو تھا، مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، میں آیا مدینے مسجد نبوی کے قریب جو آیا، دیکھا آدمی ادھر بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد کے اندر بیٹھے تھے، ہلکا تھا، حضور نصیحت فرما رہے تھے، وہ بدو آیا، دیکھا آدمی بیٹھے تھے، اندر داخل ہوا، اندر جو داخل ہوا تو اس کو پیشاب کا خیال ہوا، انسان ہے پیشاب کا خیال ہوا، بدو دیہاتی ہوا، اپنے پرانے دماغ میں غسالہ کا
دیہات والا. پیشاب جو خیال آیا وہاں ہی مسجد کے اندر, جو مسجد کی حد تھی اندر آیا, اب جو خیال آیا تو وہاں ہی ایک طرف منہ کر کے شروع ہو گیا. شروع جو ہو گیا تو آواز آتی ہے پیشاب کی, تو صحابہ نے جو آواز جو سنی تو ادھر دیکھا تو ارے یہ پیشاب کرے, تو آواز دی مسجد مسجد مسجد, ادھر ادھر پیشاب نہ کرو, مسجد مسجد. ان کو تو پتا تھا کہ مسجد ہے اور پھر مسجد میں پیشاب نہیں کرنا, پلیتی نہیں کرنی, لیکن اب اس بیچارے کو یہ پتا نہیں تھا. حضور پہ بیٹھ, حضور نے کیا فرمایا, نہیں چھوڑو چھوڑو چھوڑو. سبحان اللہ, رسول اللہ نے کیا فرمایا صاحب, بس 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 چپ چپ چھوڑو چھوڑو, کرے کرے کرے. رسول اللہ کے دل میں اللہ کی عظمت ہے اور لوگوں پر رحمت ہے. یہ سمجھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں آپ کی اندر صفت مبارک یہ ہے, آپ کی حالت یہ ہے کہ لوگوں پر رحمت کرنی ہے, لوگوں کو تکلیف نہیں دینا, لوگوں کو اذیت نہیں دینا. ورنہ آدمی اپنے مولوی گری کو شروع کرے گا, میں تو مولوی ہوں, میں تو پڑھا لکھا ہوں, یہ کتنا بے ادب ہے, بے وقوف, بے سمجھ, پاگل, تو ذلیل ہو گیا, میں تو ڈرتا ہوں, تو کافر ہو گیا, تیری بیوی کو بھی طلاق آ گئی. وہ تو پھر شور مچائے گا, ایک بات کو 10 کر دے گا. اللہ کا بندہ وہ بیچارہ بدو ہے, بدو ہے, بے سمجھ بتا, ارادہ سے تو نہیں کرتا, جان بوجھ کر کرتا نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے تو آپ پھر بعد میں اس کو سمجھانا. ابھی پیشاب شروع, اس کو روکنا تو اذیت ہے, درمیان میں اس کو روکو گے تو تکلیف پہنچے گی. پہلے سے سمجھو تو ٹھیک ہے, آدمی ایک کام شروع کرے پھر بیچ میں روکنا, ایک تو رکے گا نہیں, اگر زور سے روکے تو تکلیف ہوگی. سبحان اللہ. اللہ کے نبی جانتے تھے اس بات کو کہ روکنا مشکل ہے, اگر روکے گا تو نقصان ہوگا, تکلیف ہوگی, انسان کو تکلیف دینا اچھا نہیں. اللہ تعالیٰ کی مسجد کو دھوئیں گے, صاف کریں گے, کوئی بات نہیں. مسجد دھل جائے گی, زمین پاک ہو جائے گی, مگر انسان کو اگر تکلیف پہنچائیں شاید یہ تکلیف دھل نہ جائے. مسجد دھل سکتی ہے مگر انسان کا دکھ دھلنا مشکل ہوتا ہے, وقت لگتا ہے. اگر کسی انسان کو آپ دکھ پہنچائیں, تکلیف پہنچائیں, تو پھر پیار کرنا پڑے گا, اس کو ہدیہ دینا پڑے گا, اس کی تعریف کرنا پڑے گا, اسے بھلائی احسان کرنا پڑے گا. جب اس کو آپ نے دکھ پہنچایا تو اب سکھ پہنچاؤ تاکہ دکھ سکھ کی وجہ سے ختم ہو جائے. تو دکھ کو ہٹانے کے لیے مختلف طریقے کرنے پڑیں گے. مٹی کو پاک کرنے کا بھی طریقہ ہے, کپڑا پلیت ہو جائے بھی طریقہ ہے, پانی سے یہ صاف ہوگا. اگر کسی کے دل کو دکھ پہنچائے تو اس کا بھی طریقہ ہے, دکھ کو ختم کرنے کا بھی ایک آلہ ہے, اس کا بھی ایک پانی ہے. آپ اس سے معافی لیں, انشاءاللہ دکھ جائے گا. اسے کو آپ ہدیہ دیں تو دکھ جائے گا. اب اس کی تعریف کریں غائبانہ, لوگ اس کو بتا دیں فلاں آدمی تیری تعریف کرتا ہے, تو دکھ ختم ہو جائے گا. دکھ ختم کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے, دکھ ختم کرنے کا طریقہ جانیں گے آپ, یہ مسئلہ بھی جانیں گے. کپڑا دھونے کا مسئلہ آپ کو مدرسہ سے معلوم ہوگا, اور دل کے دکھ دھونے کا طریقہ آپ کو اللہ والوں سے معلوم ہوگا. علم کے بعد پھر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. اگر کسی ولی اللہ کی آپ پاؤں کی مٹی بن جائیں گے, ان کی جتیوں کو آپ اپنے سر پر رکھیں گے, مقصد آپ عاجزی کریں گے, بزرگ کی آپ محبت کریں گے, اس کی خدمت کریں گے, اس کے سچے غلام بن جائیں گے, تو آپ کو عمل کرنے کا طریقہ بھی آ جائے گا. مسئلہ جاننا کہ دل کے دکھ کا علاج کیا ہے, پھر اس مسئلے پر عمل کرنا. پانی اٹھا کر دھونا, کپڑا پانی سے صاف ہوتا ہے, پتہ تو سب کو ہے, لیکن پانی لانا, پھر اس کو دھونا, پھر صابن لگانا, پھر اس کو خشک کرنا, پھر استری لگانا, پھر کرے کون, کرے کون. ہمت والے کرتے ہیں, لیکن دل کے لیے علم تو ہے, لیکن علم کے بعد کرے کون, کرے گا وہ جس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے. اللہ سبحان اللہ. حضور نے روکا, نہیں نہیں نہیں, اس کو کچھ نہ کہو, اس کو کچھ نہ کہو. وہ جو پیشاب کر رہا تھا, ان کے شور کو تو سنا, تھوڑا پریشان تو ہوا, لیکن سب نے چپ جو کیا تو پھر وہ فارغ ہوا. حضور کی خدمت میں آیا, وہ اب خود روایت کرتا ہے, وہ آدمی خود روایت کرتا ہے, صحابی بعد میں صحابی بنا, خود روایت کرتا ہے. کہتا ہے حضور نے مجھے گالی نہ دی, حضور نے مجھے جھٹکا نہیں, ما شتمنی وما سبنی
قہرنی، حضور نے مجھے گالی بھی نہ دی، مجھے برا بھی نہیں کہا، مجھے چھڑکا بھی نہیں، پیارے لہجے میں فرمایا اے اللہ بندہ یہ جو ٹکڑا ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر میں پلیتی نہیں ہوتی، اس میں پلیتی ہم نہیں ڈالتے، پیشاب پلیت ہوتا ہے، آئندہ آپ یہ مسئلہ جان لیں، احتیاط کریں، اس ٹکڑے میں پیشاب نہیں کرنا۔ سمجھایا پیار سے، مجھے گالی نہیں دی، برا نہیں کہا، مجھے جھڑکا نہیں اور مجھے پیار سے سمجھایا۔ اب میں قصہ پوری زندگی لوگوں کو سناتا رہتا ہوں، جہاں بیٹھتے تھے یہ قصہ سناتے تھے، یہ صحابی سناتے تھے، اللہ کے محبوب کا یہ واقعہ، حضور کی صفت، حضور کی حالت، حضور کے بولنے کا انداز، سمجھانے کا انداز، حضور کی زندگی کا یہ بھی ایک حصہ ہے، نبی کی زندگی کا ایک ٹکڑا ہے، یہ زندگی کا ایک شعبہ ہے، زندگی کا یہ حصہ سب کو سناتے تھے۔ اللہ کے محبوب نے مجھ سے ایسا معاملہ کیا، سبحان اللہ۔ پھر آپ بھی تو کچھ اس سے منہ کا خیال رکھو، عملوں کا خیال رکھو۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا جینا، میرا زندگی گزارنا، میرا بولنا اللہ کے لیے ہے، میں جو کچھ بولتا ہوں اللہ کے لیے بولتا ہوں، کیونکہ میں اللہ کا ہوں، میرا دیکھنا اللہ کے لیے ہے، جدھر دیکھتا ہوں تو مولا کے لیے دیکھتا ہوں، اگر مولا راضی نہیں تو میری آنکھ ادھر جاتی نہیں، اگر رب راضی نہیں، اللہ چاہتا نہیں تو میری آنکھ ادھر جاتی نہیں، اگر ظاہر میں جائے دل اس کے ساتھ نہیں تو پھر یہ کام معتبر نہیں، میری آنکھ ادھر جاتی نہیں، آنکھ ادھر جاتی ہے جس میں اللہ راضی ہوتا ہے، عمل بھی اس کی رضا کا اور حالت بھی اس کی طلب رضا کی، اس کے حکم پر عمل کرتا ہوں، اس کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اور میرا سننا بھی اللہ کے لیے، میں وہ لفظ سنتا ہوں جو میرا رب راضی ہو، اگر رب راضی نہ ہو تو میں سنتا بھی نہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، یہ چھوٹے بچے تھے اب تک، میں حضور کے ساتھ سفر میں تھا تو ایک دیہاتی چرواہا بکریوں چراتا تھا، اس کے منہ میں بانسری تھی، ایک لکڑی ہوتی ہے اس میں سوراخ ہوتے ہیں، وہ پھر چرواہا نہیں دھنار چرواہا، ان کی عادت ہوتی ہے پھر یہ منہ میں رکھ کر وہ ٹوں ٹوں کرتے رہتے ہیں، منہ میں تھا وہ، وہاں سے پھونک جو دیتا تھا وہ سوراخوں کو کھولتا بند کرتا تھا تو وہ بانسری بجتی تھی، وہ اپنے انداز میں آواز کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز سنی تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دبا دی۔ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ حضرت عمر کا بیٹا ہے عبداللہ جس کا نام ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، حضور نے بانسری کی آواز سنی تو وہ تھوڑا دور تھا، آواز آتی تھی تو آپ نے اپنی انگلیاں کانوں میں دبا دی، دونوں انگلیاں، دائیں کان میں بائیں کان میں، تاکہ آواز نہ سنے، کیونکہ میرا سننا تو اللہ کے لیے ہے، میرا سننا تو اس کے رب کے لیے ہے، اب یہ سننا شیطان کا ہے، یہ بانسری تو شیطان کی ہے، میں شیطان کی آواز سننا نہیں چاہتا، انگلیاں کان میں دبا دی۔ پھر آگے گئے، مجھ سے پوچھا عبداللہ ابھی آواز آ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا حضور تھوڑی سی آواز آ رہی، پھر بھی آپ کی انگلیاں کانوں میں دے جا رہے، چل بھی رہے تھے انگلیاں کانوں میں تھے، یہ نبی کی زندگی ہے۔ وہ موبائل دیکھنے والا سوچ لے، موبائل دیکھنے والا ہر وقت موبائل دیکھ بھی رہے سن بھی رہے، پھر آج کل تار آیا ہے، آج ہینڈ فون تار ہے، وہ کان میں لگا ہوا ہے، وہ نوجوان سن رہا ہے، کوئی پوچھے کہ میں قرآن سن رہا ہوں، کیا پتا قرآن سنتا ہے یہ گانا سنتا ہے، اللہ کا بندہ کیا سنتا ہے۔ سمجھو اگر نماز پڑھتا ہے، 5 وقت نماز کا پابند ہے، آرام سے نماز پڑھتا ہے اور گالی نہیں دیتا اور بد نظری بھی نہیں کرتا، اچھے لوگوں کی صحبت میں ہے اور اس کے چہرے میں ذکر کا نور ہے، پھر سمجھو تو قرآن پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے،
کیونکہ نشانیاں اس کے اندر ہے۔ اگر وہ بیچارہ نماز پر بھی نہیں آتا تو پھر کہاں سے قرآن سنے گا؟ یہ دلیل ہے ہماری، یہ ہماری پہچان ہے، ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے، ہمارے پاس ایک آلہ ہے جس سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اس کے انداز سے، اس کے چہرے سے، اس کی حرکت سکون سے بھی پتہ چلتا ہے۔ جب تو نماز نہیں پڑھتا تو پھر کان میں قرآن کیسے سنے گا؟ اگر قرآن سنتا تو یہی قرآن سننا تجھے نماز میں پہنچاتا۔ اے بیٹا حربہ نہ کر، اللہ سے دھوکہ نہ کر، غلط چیزیں سننا چھوڑ دے، غلط چیزیں سننا چھوڑ دے۔ سننے سے دل میلا ہوگا، دل میلا ہوگا، غلط بولنے سے میلا ہوگا، غلط دیکھنے سے میلا ہوگا، غلط سننے سے میلا ہوگا۔ اس دل کے 3 دریچے ہیں، 3 ندیاں نالیاں ہیں جس سے دل میں پانی پہنچتا ہے۔ یہ حوض ہے دل، اس میں یہ پانی پہنچتا ہے۔ آنکھ سے دیکھا دل پر اثر آئے گا، سنا دل پر اثر آئے گا، بولا دل پر اثر آئے گا۔ ان 3 چیزوں کی خاص حفاظت کرنی ہے۔ زبان کی حفاظت کرنی ہے، آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، کان کی حفاظت کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ان تینوں کو اللہ کے ذکر میں مشہور رکھنا ہے، انشاءاللہ رب کی رحمت برستی جائے گی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا، میرے محبوب اعلان دو میرا جینا اللہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹائم زیادہ گزر گیا، ایک بات آپ کے لیے سبق ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں آپ کو دل کی خوراک ملے، اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ ظاہری باتیں بھی سنا رہا ہوں، ظاہری باتیں۔ اللہ آخری جو حصہ کہتا ہے میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ بابا مرنا اللہ کے لیے کیسے ہوتا ہے؟ مرنا تو اختیار میں نہیں ہے، مرنا تو اس کے حکم سے ہے۔ اختیاری عمل ہو تو آدمی اللہ کے لیے کرے، کہ نماز اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، بولنا اختیار میں ہے تو اللہ کے لیے، سننا اللہ کے لیے، دیکھنا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے کیسے؟ مرنا اللہ کے لیے کیسے؟ اللہ نے فرمایا آپ اعلان دو میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اس سوال کا جواب پہلے بھی آپ کو دیا ہے، جلدی میں کچھ دیتا ہوں۔ اگر اس سے مراد نبی ہے تو پھر مطلب یہ ہوگا نبی کا مرنا اختیاری ہوتا ہے، بے اختیاری نہیں۔ نبی کو اختیار دیا جاتا ہے۔ اسرائیل بھی آئے گا، پوچھے گا اللہ کے پیغمبر اللہ نے بھیجا ہے، اگر مرنا چاہتے ہو تو میں روح قبض کروں گا، اگر نہیں چاہتے تو روح قبض نہیں کروں گا۔ فرشتہ آ کر پوچھتا ہے، نبی سے پوچھتا ہے کہ مرنا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے، تو پھر اب اگر کہے ہاں مرنا چاہتا ہوں تو اللہ کے لیے مرنا چاہتا ہے، وہ اللہ سے ملنا جو چاہتا ہے، اللہ کا دیدار جو چاہتا ہے، خدا کے دیدار کے شوق میں کہے گا ہاں میں مرنا چاہتا ہوں۔ اگر کہے کہ مرنا نہیں چاہتا تو اس کو موت نہیں آتی۔ اے میرے حبیب آپ یہ کہو میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، اس کی زیارت اس کے شوق کے لیے میں مرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اسرائیل، بخاری کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا، ہمارے نبی نے قصہ سنایا، ہمارے نبی کو موسیٰ علیہ السلام کے آخری عمر کا بھی پتا تھا، اسرائیل کے آنے کا بھی پتا تھا، اسرائیل کے بولنے کا بھی پتا تھا، موسیٰ کے جواب کا بھی پتا تھا، سارا بتا دیا۔ فرمایا اسرائیل آیا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس اور موسیٰ کو عرض کیا موسیٰ اللہ نے بھیجا ہے، اب اس کے حکم کو قبول کرو، عجب قبول کرو، ابھی کیا چاہتے ہو؟ یہ جو لفظ پہلے کہا عجب، اللہ کے حکم کو قبول کرو، آپ کو یہ لفظ کہنا نہیں تھا۔ اسرائیل آپ کو یہ کہنا تھا اللہ نے بھیجا ہے، کیا رائے، روح قبض کروں نہ کروں، اس لہجے میں بولنا تھا۔ آپ نے یوں لفظ کہا عجب۔ عجب یہ عربی میں لفظ امر ہے، امر یہ آپ کا یہ نبی کی شان کے خلاف تھا۔ تو یہ نبی تھے، پیغمبر تھے، خدا کی طاقت سے بھرے ہوئے تھے، دیکھا کہ اسرائیل کا لفظ جو صحیح نہیں، تو اس نے اس کو ادب سکھانے کے لیے ہاتھ اٹھا کر چہرے میں تھپڑ جو مارا، ایسا تھپڑ مارا تو آنکھ باہر نکل آئی۔ موسیٰ تھے نوجوان، طاقتور تھے، بڑے دلیر بہادر تھے، تو اس نے جو غلط کام جو کیا تو سکھانا تھا ادب اس کو کہ میں نبیوں، بعد میں بڑے بڑے نبی بھی آئیں گے، بڑے بڑے نبی۔ بعض محدثین نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی فکر نہیں تھی، اپنے لیے غصہ نہیں آیا، اس کو یہ خیال آیا کہ یہ میرے پاس آیا ہے اور عجب کہا ہے، اگر خاتم النبیین کو لے لفظ کہے گا تو اسرائیل مر جائے گا۔ بعد میں بڑے بڑے نبی آنے اور خاتم النبیین آئیں گے، اتنی بے ادبی، اب اس کو بولنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اس کو ادب سکھانا ہے۔ اپنی وجہ سے نہیں مارا، خاتم النبیین کے ادب سکھانے کے لیے مارا۔ تھپڑ جو مارا تو خدا کا نظام تھا، تو تھپڑ جو آیا چہرے پر تو آنکھ اسرائیل کے باہر نکل آئی۔ اسرائیل چپ، سمجھا کہ ہمارے استاد ہیں، بڑے ہیں، اب بولنے کی جگہ تو نہیں ہے۔ اسرائیل کو نہ غصہ آیا، نہ اسرائیل نے جواب دیا،
نہ بدلہ لیا، بالکل چپ چپ نکل کر اللہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ ہاں جی، یہ قصے بھی سنو۔ یہ قصہ کس نے سنایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا، اور کتابوں میں موجود، بخاری میں خود موجود ہے، بخاری شریف میں۔ اللہ کی دربار میں عرض کیا، اللہ عرض ہے تو نے مجھے ایسے آدمی کی طرف بھیجا ہے جو مرنا چاہتا نہیں، دیکھو کیسا تھپڑ لگایا، میری آنکھ ہی باہر نکل۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل تیری آنکھ ٹھیک ہو جائے، اللہ کا حکم ہوا، آنکھ ٹھیک ہو گئی، حکم سے آنکھ تو ٹھیک ہو گئی، آپ کی آنکھ تو ٹھیک ہو گئی، لیکن آپ غم نہ کرو، جو میرے پیارے ہو گئے، میرے پیارے ہیں، اس نے آپ کو مارا ہے تو آپ درگزر کریں، فکر نہ کریں، اب جاؤ دوبارہ اس کے پاس، اس کو یوں کہو موسیٰ آپ کتنی زندگی چاہتے ہیں؟ معلوم تو یہ ہوتا ہے آپ مرنا نہیں چاہتے، اب بتاؤ کتنی زندگی چاہتے ہیں؟ جتنی زندگی چاہے اتنا اس کو زندگی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد مرنا آئے گا۔ اب جاؤ اب اس سے پوچھو کیا کہتا ہے۔ اسرائیل اگر وہ کچھ اور بات کہے تو پھر آپ اس کو یہ مشورہ دو کہ موسیٰ آپ یہ کریں، اپنا ہاتھ گائے کی پیٹھ پر رکھیں، اپنا پنجہ گائے کی پیٹھ پر رکھیں، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں اتنے سال آپ کو دیں، پھر کافی ہے۔ اگر ہو تو آپ ایسے بھی کر دو، کہو کہ اپنا ہاتھ گائے کی پیٹھ پر رکھو، پنجے کے نیچے جتنے بال آ جائیں اتنے سال آپ کے ہو گئے، جیسے کہے ویسے کرو۔ اسرائیل ڈر ڈر کر، سبحان اللہ، ادب کے بغیر چارہ نہیں، یہ دربار ادب کا ہے۔ جب عاجزی آتی ہے تو پھر ادب آتا ہے۔ بے دماغ، بد دماغ، بے وقوف، بے عقل، نادان، احمق نہ بن، عاشق بن۔ آیا بے ادبی معاف، اللہ نے بھیجا ہے کہ آپ کتنی زندگی چاہتے ہیں، جتنا چاہو میں آپ کو زندگی دوں۔ اگر چاہو تو اپنا ہاتھ گائے کی پیٹھ پر رکھو، جتنے بال آ جائیں اتنی زندگی آپ کو مل جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اگر اتنی زندگی مل جائے تو پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ پھر تو آخر انسان موت تو آئے گی، کیا پھر بعد میں موت؟ پھر ابھی موت آئے نا، بعد میں کیوں آئے؟ آپ سمجھتے ہیں، اندرونی راز یہ تھا، آپ سمجھتے ہیں شاید اس کو زندگی کا شوق ہے، مجھے زندگی کا شوق نہیں، مجھے محمد کے سامنے ادب سکھانے کا شوق ہے۔ اگر میں ہاتھ رکھوں گا، اتنے سال لوں گا، پھر آپ کہیں کہ شاید اس نے مجھے موت کے ڈر سے تھپڑ مارا۔ موت کے ڈر سے تھپڑ نہیں مارا، میں موت سے نہیں ڈرتا، زندگی میں نہیں چاہتا۔ پھر بھی تو مرنا ہے، بعد میں مرنا ہے، پھر ابھی مرنا کیوں نہیں؟ اگر یہ کام کرنا ہے تو ابھی سے مرنا ہے۔ ٹھیک، آپ کو اجازت ہے، اپنا کام کرو۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ بات یہ ہے کہ نبی کو جو روح قبض ہوتی ہے اس کی اجازت سے ہوتی ہے، تو اس لیے فرمایا میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، میں اس لیے مرنے کو چاہتا ہوں، اسرائیل کے روح قبض کرنے کو چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے ملوں گا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اس کی رضا، اس کے دیدار کے لیے مرنا چاہتا ہوں۔ میرا جینا بھی اللہ کے لیے اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، میرا ظاہر بھی اللہ کے لیے، میرا باطن بھی اللہ کے لیے، میری حرکت بھی اللہ کے لیے، میرا سکون بھی اللہ کے لیے۔ یہ ہے اللہ والا، اللہ والا، ہر کام اس کا اللہ کے لیے۔ اللہ سبحان انارا لعنت اللہ برکفا وانارا رحمت اللہ برکفا۔ اس نے بھی ان الحق کہا، اس پر لعنت آ گئی، اس نے بھی ان الحق کہا، اس پر رحمت آ گئی۔ یہ لعنتی ہوا، وہ رحمتی ہوا، حالانکہ لفظ دونوں کا ایک ہے، لفظ دونوں کا ایک ہے، لیکن حقیقت کا فرق ہے، دل کا فرق ہے، اس کا دل اور ہے، اس کا دل اور ہے۔ یہ فانی فی اللہ ہو کر اللہ کی طرف سے الحق کہتا ہے، وہ نفس کی طرف سے کہتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے کہتا ہے، وہ غرور کی طرف سے کہتا ہے۔ اندر میں فرق ہے تو حکم میں فرق ہوگا۔ اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اس پر رحمت برستی ہے۔ انارا لعنت اللہ برکفا وانارا رحمت اللہ برکفا۔ اللہ عز و جل آپ کو اور اس فقیر کو اس آیت الہی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے دل کو اپنے ذکر سے بھر دے، اپنی یاد سے معمور کر دے۔ ظاہر با شرع، باطن با خدا، سب کام شریعت کے موافق سر انجام دیں گے اور اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں گے۔ زیادہ بولنا نہیں، بیٹھا گپ شپ، جو زیادہ بولتا ہے نا اس کا دل
نور حق سے مشاہدہ سے خالی ہوتا ہے. مشاہدے والا بعض قدر ضرورت بولے گا بس چپ، وہ اپنے مشاہدے میں ہوتا ہے، ضرورت ہوگی بولے گا ورنہ خاموش رہے گا. زیادہ جو بولتا ہے مشاہدہ میں کمی ہے نا. اندر بند ہے تو باہر کھلے گا، باہر بند ہے تو اندر کھلے گا. یہ ایک نظام ہے، یہ ایک دوسرے کے تقابل میں ہے. تقابل، باہر کھلے گا تو اندر بند ہوگا، باہر بند ہوگا تو اندر کھلے گا. کچھ تو ہے. جو زیادہ بولتا ہے اس کو دماغ نہیں ہوتا، دماغ والا زیادہ بولتا نہیں. اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے. انشاءاللہ ناشتہ ہوگا، ناشتہ کے بعد دم نکالیں، ظہر کے بعد پھر احباب درس دیں، اپنے اظہار خیال کریں، اپنے لیے دعا کریں، محبت کی باتیں کریں. پھر انشاءاللہ عصر کے بعد بیان ہوگا، عشاء کے بعد پھر انشاءاللہ طریقت کا درس ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.